ایک غزوے میں ٹانگ پہ تیر کھپ گیا اور تیر نکالا جا رہا ہے، آپ کو شدید درد ہو رہا ہے، تڑپاہٹ ہے، لیکن آپ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، جن کے نام سے آپ کو نسبت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ٹھہرو، مجھے نماز کی نیت کر لینے دو۔ جب میں نماز میں کھڑا ہوں گا اور ہاتھ باندھے اللہ کی بارگاہ میں ہوں گا، میری پوری توجہ رب کی طرف ہوگی، سبحان اللہ، پھر یہ تم تیر نکال لینا۔ سبحان اللہ۔ کیا یہی پیغام ہے اس میں بھی کہ جب نماز میں بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہوتا ہے تو دنیا کا سب کچھ یہی تقاضا ہے کہ بھول جائے، جب بھول جائے گا تو مسائب بھی بھول جائیں گے؟ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ماشاءاللہ بڑا اہم سوال آپ نے فرمایا ہے اور بڑا فکر انگیز سوال بھی ہے یہ۔ اس کی وجہ یہ ہے قبلہ کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نماز ہے کیا۔ جی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ العبد یناجی ربہ فی الصلاۃ، سبحان اللہ۔ کہ نماز میں بندہ اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہم نے تصور باندھنا ہے کہ ہم نماز میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اور یہ تصور کہ ہم اپنے مولا کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، وہ جو اس ساری کائنات کا رب ہے، علام الغیوب ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، سبحان اللہ۔ اور پوری کائنات کا پالن ہار ہے، اس رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ بندہ مومن جب یہ تصور کرتا ہے تو ایک دفعہ کانپ جاتا ہے کہ میں اور کہاں اس کی بارگاہ۔ مولا کائنات کے حوالے سے آپ فرما رہے تھے، آپ کے حوالے سے ہی یہ ارشادات بھی ہمیں ملتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو مولا کائنات جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وضو فرماتے، نماز سے پہلے آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا، چہرے کا رنگ فک ہو جاتا، اور احباب نے جب پوچھا حضور یہ کیا کیفیت ہے، آپ کی یہ حالت کیسی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ احکم الحاکمین کی بارگاہ میں حاضری کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پسینے چھوٹتے تھے اس کی بارگاہ کا جب بندہ، آپ فرما رہے ہیں کہ نماز بندہ اس طرح پڑھے کہ جیسے بندہ اس کو دیکھ رہا ہے، یا پھر یہ کیفیت اگر طاری نہیں کر سکتا تو یہ کیفیت طاری کرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی بالکل۔ اور پھر جب ہم اس نماز کے ضمن میں جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ نماز اس رب کا تحفہ ہے اور اس نے ہمیں دیا کہاں ہے، معراج کی شب، ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر عطا فرمائی اور یہ معراج پر تحفہ عطا فرمایا۔ بالکل۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے رب کی بارگاہ سے واپس تشریف لائے، صحابہ نے عرض کی حضور آپ تو معراج کر کے آئے، ہمارے لیے کیا لے کے آئے؟ فرمایا صحابہ میں خود بھی معراج کر کے آیا ہوں، تمہارے لیے بھی معراج لے کے آیا ہوں۔ یعنی بندہ جب پوری توجہ کے ساتھ، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اور پورے انہماک کے ساتھ جب اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ ہوتا تو زمین پہ ہے مگر عرش اعلیٰ کی لذتوں سے آشنا ہوتا ہے، واہ، سبحان اللہ، سبحان زمین پر کھڑے ہو کر۔ جی جی۔ تو اس لیے نماز جو ہے یہ چیز ہی اس جہان کی ہے، تو جب اس میں ہم کھڑے ہوں تو پھر یہ جہان نہیں ہونا چاہیے، واہ، پھر اس جہان کے تصورات، پھر اس جہان کی کیفیات اور پھر اس جہان کے ہی خیالات ہمارے مد نظر ہونے چاہیے، نہ کہ پھر اس دنیا کے تصورات ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے۔ بالکل۔ اور پھر صالحین کا، اولیاء اللہ کا، بزرگان دین کا یہی طریقہ کار ہے کہ جب نماز سے کھڑے ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں ایسے لگ رہا ہے جیسے میں پرصراط پہ کھڑا ہوں۔ کوئی بزرگ فرماتے ہیں کہ آج نماز کے لیے جب ہم نیت باندھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ زندگی کی آخری نماز ہے۔ تو یہ نماز اور پھر اس کے ساتھ صبر، کیسا خوبصورت یہ امتزاج اللہ رب العزت نے امتزاج فرمایا کہ صبر کا اور نماز کا اکٹھے ذکر کیا۔ جی جی۔ یعنی صبر کی حالت میں بھی انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو دنیاوی علائشوں سے پاک اور صاف کر لیتا ہے، اور نماز کی حالت میں بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ دنیاوی علائشوں سے، اس کے خیالات سے اور دنیاوی توہمات سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے۔ بالکل ٹھیک، بہت خوبصورت۔ ایک بات آپ نے اپنی روانی میں بہت اعلیٰ اور بہت خوبصورت کہہ دی کہ اللہ نے انسان کو ساری چیزیں زمین پر عطا کی ہیں، ایک چیز عرش پر عطا کی ہے اور وہ نماز ہے۔ کیا خوبصورت بات آپ نے کی۔